ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ میں رضی الدین رضی آج آپ کو ایک ایسے واقعے کی کہانی سناتا ہوں جس نے پاکستان میں سیاست کا رخ تبدیل کر دیا، جس نے پاکستان میں ایک ایسی بنیادی تبدیلی آئی کہ پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ کراچی خاص طور پر اس سے بہت متاثر ہوا تھا، اور وہ واقعہ ہے بشریٰ زیدی کیس کا۔ اور بشریٰ زیدی کیس کیا ہے؟ بشریٰ زیدی ایک طالبہ تھیں۔ 15 اپریل 1985 کو وہ ٹریفک حادثے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ٹریفک حادثہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے سر سید گرلز کالج کی طالبہ تھیں اور وہ اپنی ساتھی طالبات کے ہمراہ سڑک کراس کر رہی تھیں کہ تیز رفتار منی بس کی زد میں آ کر وہ دم توڑ گئیں۔ کچھ طالبات اس میں زخمی بھی ہوئیں، اور اس کے بعد کراچی میں جو فسادات کی لہر شروع ہوئی اور جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، اس نے کراچی اور حیدرآباد میں کم و بیش ایک ہفتے تک یہ دونوں شہر جلتے رہے تھے۔ 200 افراد ان دنوں میں لقمہ اجل بنے تھے۔ بے شمار مکانات جلا دیے گئے، دکانیں نظر آتش کر دی گئیں۔ یہ لسانی فسادات کا روپ دھار گئے تھے کیونکہ ویگنوں پر ٹرانسپورٹ پر کراچی میں ہمیشہ سے پٹھانوں کا قبضہ ہے، اور اس وجہ سے ہولڈ ہے ان کا، اور اس پٹھانوں کے ہولڈ کی وجہ سے یہ لسانی رنگ اختیار کر گئے۔ پھر اس کو یہاں سے ایک لیڈر ابھرا جو اس وقت APMS آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO کی سیاست کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا الطاف حسین۔ الطاف حسین کے ساتھ عظیم طارق تھے، فاروق ستار تھے۔ یہ سب نوجوان اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں تھے۔ یہاں سے انہیں بوسٹ ملا، پھر وہ قومی دھارے کی سیاست میں آئے۔ پھر انہوں نے MQM جو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے پھر اس قیادت کو قیادت بنانے میں ضیاء الحق کا بنیادی رول تھا، کیونکہ ضیاء الحق نیا اس زمانے میں بلدیاتی انتخابات کا، غیر جماعتی انتخابات کا تجربہ کیا تھا 1985 میں، اور اس تجربے میں برادری ازم کو فروغ دیا گیا تھا، اس میں لسانیت کو فروغ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اور غوث علی شاہ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے غیر جماعتی انتخابات کے بعد، اور مارشاء اللہ بھی چند روز پہلے ختم ہوا تھا، مارچ میں ہی غالباً مارشاء اللہ ختم ہوا تھا ضیاء الحق کا، اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اب جمہوریت کی جانب سفر کر دیا ہے شروع۔ پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کراچی کے لوگ ان خونہ شام راتوں کو، اور اس کے بعد بھی بہت عرصے تک 90 کا عشرہ بھی پھر اسی طرح گزرا۔ یہ 80s کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 90 کا عشرہ اس سے زیادہ ہولناک انداز میں گزرا، لیکن یہ سب کچھ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بشریٰ زیدی کہاں گئیں؟ بشریٰ زیدی اور ان کا خاندان کہاں گیا؟ آج کسی کو نہیں معلوم، آج کی نسل کو یہ واقعہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ بشریٰ زیدی کا خاندان کراچی میں ہے یا نہیں، وہ بیرون ملک چلے گئے یا بیرون کسی اور جگہ پر موجود ہیں، یہ کسی کو اس کے بعد معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ الطاف حسین نے اس کے بعد اور MQM نے کراچی پر نہ صرف یہ کہ ہولڈ کیا، بلکہ MQM کے حصے بکھرے ہی آج بھی کراچی کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔